اب ایسا ہے کہ تم علی خان کی جگہ بھی لے لو اور فیکٹریوں کو بھی سنبھالے رکھو، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے، ارباز خان نے کہا۔ ارباز خان، تمہارا یہ فیصلہ میرے لیے تو انتہائی خوشائند ہے، لیکن کاروبار کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ بیک وقت تمام کاروبار ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دینے سے معاملات انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھو، علی خان کو ان فیکٹریوں کے بارے میں علم ہوتا تو یقیناً اس کے آدمیوں کو یہ علم ہوتا اور یہ لوگ علی خان کو ہلاک کر چکے ہوتے، لاکھوں معذور ہو کر زندہ درگور ہو چکے ہوں گے، اور ایسا مسلسل ہوتا رہے گا۔ ہم قومی مجرم ہیں، ہمیں ہر طرف سے پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے، مارگریٹ نے کہا۔ ہاں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو مرتے ہی رہتے ہیں۔ یہ حشرات العارض تو پیدا ہوتے ہی مرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان کی جگہ اور پیدا ہو جائیں گے۔ جہاں تک رکاوٹوں کا تعلق ہے تو اس ملک میں اصل قوت دولت ہے، دولت دے کر ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور تم دیکھ رہی ہو کہ ایسا ہو رہا ہے۔ کیا حکومت کی وزارت صحت، محکمہ ہیلتھ، ان سب کے افسران، پورے ملک میں پھیلے ہوئے ڈرگ انسپیکٹر، میڈیکل سٹورز کے مالکان اور بے شمار ڈاکٹرز، کیا ان میں سے کسی کو علم نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جہاں کی پولیس، انٹیلیجنس اور ایسی ہی دوسری بے شمار ایجنسیاں سب کچھ جانتی ہیں، لیکن چونکہ ان سب کو باقاعدہ دولت مل رہی ہے، اس لیے سب خاموش ہیں۔ سب کو دولت سے دلچسپی ہے، جس کے پاس دولت نہیں، میرے نقطۂ نظر سے وہ زندہ ہی نہیں اور زندہ رہنے کے لیے قابل نہیں ہے۔ بہرحال تم بتاؤ کہ کرم داد خان کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ ارباز خان نے انتہائی شفقانہ لہجے میں کہا۔ وہ مارا جا چکا ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ پورے دارالحکومت میں وہ تمام میڈیکل سٹور جہاں جعلی ادویات بکتی ہیں سیل کر دیے گئے ہیں، ان کے مالکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کرم داد خان کے تمام گودام سیل ہو چکے ہیں، اور یہ سب کچھ سینٹرل انٹیلیجنس کے ماتحت ہو رہا ہے، مارگریٹ نے کہا تو ارباز خان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ مجھے تو علم ہی نہیں، یہ تو بہت برا ہوا، ارباز خان نے کہا۔ ہاں، اسی لیے میں نے فوری طور پر نہ صرف فیکٹریوں میں کام روک دیا ہے، بلکہ پورے ملک میں موجود اپنے سٹاکس بھی خفیہ جگہوں پر منتقل کر دیے ہیں۔ البتہ چند سٹور پکڑے بھی گئے ہیں، کیونکہ اومیگا ٹریڈرز کا چیف سپروائزر احمد ملک پکڑا جا چکا ہے۔ انٹیلیجنس نے اچانک اسے گرفتار کر لیا، اور اس کی نشاندہی پر وہ سب ڈرائیور بھی گرفتار ہو چکے ہیں جو مال دارالحکومت اور اس کے نواح میں سپلائی کرتے تھے۔ دارالحکومت اور اس کے نواح کے تمام علاقوں میں زبردست، تیز اور خوفناک ایکشن کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر میں علی خان کے پاس گئی تھی تاکہ اس سے معاملات طے کر سکوں۔ البتہ ملک کے باقی علاقوں میں ہم نے فوری حفاظتی اقدامات کر لیے ہیں، مارگریٹ نے کہا تو ارباز کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ یہ تو واقعی بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کرم داد خان اور علی خان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ چند آدمی بھی نہیں خرید سکے؟ جتنی دولت وہ مانگتے انہیں دے دی جاتی۔ میں نے تو اس معاملے میں کبھی اختیارات تم لوگوں کو دے رکھے ہیں، اس طرح تو سارا بزنس ہی ٹھپ ہو جائے گا، ارباز خان نے کہا۔ جو کچھ ہوا وہ تو ہو گیا، اب مسئلہ ہے آئندہ کا۔ اگر فیکٹریاں اور سٹورز پکڑے گئے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے تم فوری طور پر رانا ساجد کو تعینات کر دو، پھر رانا ساجد اور میں مل کر ان کے خلاف کوئی ٹھوس لائحہ عمل بنا لیں گے، مارگریٹ نے کہا۔ میں تمہیں مکمل اختیارات دے دیتا ہوں، آج سے تم میری براہ راست نائب ہو، تم جانو، اور یہ بزنس تمہارا شیئر بھی آج سے ڈبل۔ تم جو چاہو کرو، لیکن کاروبار کو ہموار طریقے سے چلنا چاہیے۔ دولت کی بوریوں کے منہ کھول دو، جو جس قیمت پر بکتا ہے اسے خرید لو، کسی چیز کی پرواہ نہ کرو، ارباز خان نے کہا۔ دیکھو ارباز خان، تمہارے اور میرے تعلقات اپنی جگہ، لیکن یہ کاروبار انتہائی خطرناک ہے، کسی بھی وقت آدمی کا گلا کٹ سکتا ہے، اور اس وقت تمہارا پورا کاروبار داؤ پر لگا ہوا ہے، اس لیے اس کو کنٹرول کرنا اور پھر ان لوگوں کو سنبھالنا یہ انتہائی کٹھن مرحلہ ہے۔ پھر یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ اگر تم مجھے اپنے مکمل کاروبار میں آدھے حصے کا شریک بنا لو تو یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں، مارگریٹ نے جواب دیا تو ارباز خان کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس کا مارگریٹ کو دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تم یہ کہہ رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے مارگریٹ کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ایک ہوٹل کے کاؤنٹر پر کھڑی ہونے والی عام سی لڑکی جس کی کوئی اہمیت نہ تھی، اور میں نے تمہیں فرش سے آسمان پر پہنچا دیا، اب تم کروڑوں اربوں میں کھیلتی ہو۔ تمہارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، جبکہ میں نے اس کاروبار کو قائم کرنے، اسے پھیلانے میں دن رات ایک کیا ہے، اور آج جب میرا اس سے صحیح معنوں میں کمانے کا وقت آیا ہے تو تم اس میں آدھا حصہ مانگ رہی ہو، ارباز خان نے کہا۔ ارے تم تو سیریس ہو گئے او ڈیئر، میرے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تو صرف تمہیں آزمانے کے لیے مذاق کر رہی تھی۔ ڈونٹ وری، میں تمہاری واقعی ممنون احسان ہوں۔
مارگریٹ نے ہنستے ہوئے کہا تو ارباز خان نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ او گڈ گاڈ، میں واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ اوکے، میں تمہیں کاروبار کا عالی نال بنا دیتا ہوں، تم اب اسے مکمل طور پر کنٹرول کرو۔ ارباز خان نے انٹرکام کے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور مارگریٹ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ارباز خان نے ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مودبانہ تھا۔ میری مس مارگریٹ کے بارے میں لیٹر ٹائپ کرو، میں نے انہیں چیف کنٹرولر بنا دیا ہے اور پھر اس لیٹر پر میرے دستخط کرا کے سارے شعبوں کو فیکس کر دو، ارباز خان نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور ارباز خان نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے پہلے ارباز خان کو سلام کیا اور پھر مارگریٹ کو۔ مارگریٹ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تو اس لڑکی نے اس طرح سر کو جھٹکا دیا جیسے ہاں کہہ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی، اس نے فائل کھول کر ارباز خان کے سامنے رکھ دی۔ جہاں دستخط کر دیجیے باس، لڑکی نے کہا تو ارباز خان نے ایک سرسری سی نظر لیٹر پر ڈالی اور پھر جیب سے ایک خصوصی قلم نکال کر اس پر دستخط کر دیے۔ ابو سے جا کر فیکس کر دو، ارباز خان نے کہا تو لڑکی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک بار پھر مارگریٹ کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب مجھے اجازت تاکہ میں ضروری اقدامات کر لوں، مارگریٹ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھ سے برابر رابطہ رکھنا، ارباز خان نے کہا۔ یس باس، مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں، تو یہ انٹیلیجنس اب میرے کاروبار کے پیچھے لگ گئی ہے، لیکن مارگریٹ اسے سیٹ کر لے گی، اس میں واقعی بے پناہ خصوصیات ہیں، ارباز خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر وہ دیوار میں نصب ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں موجود شراب کی ایک بوتل نکالی اور واپس آ کر اس نے اس کا ڈھکن ہٹا دیا اور اسے گلاس میں ڈال کر اس نے بوتل ایک طرف رکھی اور گلاس اٹھا کر اس نے شراب سپ کرنی شروع کر دی۔ الف خان بھی مارا گیا اور کرم داد خان بھی، ویری بیڈ، یہ تو میرے اہم ترین مہرے تھے، ارباز خان نے شراب کی گھونٹ لیتے ہوئے ساتھ ساتھ خود کلامی کے سے انداز میں کہا، اور پھر اس نے ابھی پورا گلاس بھی ختم نہیں کیا تھا کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور مارگریٹ اندر داخل ہوئی اور ارباز خان اسے دیکھ کر چونک پڑا۔ تم ابھی یہی ہو؟ ارباز خان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے کہا تھا کہ کچھ ضروری اقدامات کرنے ہیں، یہ لیٹر پڑھو، یہ سارے لیٹر شعبوں کو فیکس کر دیا گیا ہے، مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل اس نے کھول کر ارباز خان کے سامنے رکھ دی۔ کیا ہے اس میں؟ ارباز خان نے حیران ہو کر کہا۔ پڑھو تو صحیح، مارگریٹ نے قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو ارباز خان کاغذ پر جھک گیا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے کب تمام کاروبار تمہیں فروخت کر دیا؟ کیا مطلب؟ یکلخت ارباز خان نے کرسی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ نیچے تمہارے دستخط ہیں، مارگریٹ نے کہا۔ دستخط تو میرے ہیں، لیکن یہ جعلی لیٹر ہے، ارباز خان نے کہا۔ نہیں، یہ اصل لیٹر ہے، اور اب تم بزنس سے علیحدہ ہو چکے ہو اور اب اس پورے اسپیشل ڈرگ بزنس کی اکلوتی مالکہ میں ہوں، مارگریٹ نے کہا تو ارباز خان کا چہرہ سرخ ہوتا چلا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نان سینس، ارباز خان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تم نے جس لیٹر پر دستخط کیے تھے وہ یہی لیٹر تھا، اور یہ تمہارے دستخط بھی اصلی ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ تم اس بزنس کے لائق ہی نہیں ہو، اس لیے تم اس سے چھٹی کرو، مارگریٹ نے کہا، اور ارباز خان بے اختیار کرسی سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ مارگریٹ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل نے یکلخت شعلے اگلنے شروع کر دیے۔ ارباز خان کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں گرم سلاخیں اترتی چلی گئی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی سامنے کھڑی ہوئی مارگریٹ کا خوبصورت چہرہ پھیلتا چلا گیا۔ وہ اب شیطانی چہرہ بن گیا تھا اور اس کے ساتھ ارباز خان کا سانس اس کے گلے میں اٹک گیا۔ اس نے سانس لینے کے لیے اپنے آپ کو جھٹکے دیے، لیکن اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، ہمیشہ کی تاریکی۔ 4 اسٹارز کے ہیڈ کوارٹرز میں اس وقت صدیقی اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا، صرف ہاور ان کے ساتھ نہیں تھا کیونکہ وہ اسپیشل ہسپتال میں داخل تھا۔ ان سب کے چہروں پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اب کیا کریں صدیقی؟ آگے بڑھنے کا تو ہر راستہ ختم کر دیا گیا ہے چوہان نے کہا۔ ہاں، صرف دارالحکومت اور اس کے نواحی علاقوں سے جعلی ادویات پکڑی گئی ہیں اور ایکشن لیا گیا ہے، لیکن جب تک ان کی فیکٹریاں تباہ نہیں ہوں گی، اصل سرغنے پکڑے نہ جائیں گے، تب تک یہ کاروبار ختم نہ ہوگا، صدیقی نے جواب دیا۔ کرم داد خان کا پورا سیٹ اپ ختم ہو گیا۔ اس اینتھنی کے ذریعے جس آدمی کا پتہ چلا، اس نے علی خان کے بارے میں بتایا، لیکن علی خان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ وہ سٹورز جن کی نشاندہی اومیگا ٹریڈرز کے چیف سپروائزر احمد ملک نے کی تھی، وہ سٹورز بھی خالی کر دیے گئے ہیں، نعمانی نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور صدیقی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صدیقی نے کہا۔ ارے مردانہ آواز سن کر تو بے شک 10 بار یس کہہ دو، لیکن نسوانی آواز سن کر 3 بار یس نہ کہہ دینا۔ دوسری طرف سے عمران کی محسوس چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب،
یہاں سوچ سوچ کر ہمارا ذہن معاف ہو رہا ہے، آپ مردانہ اور نسوانی آوازوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ صدیقی نے جواب دیا، اچھا تو اب 4 سٹارز سے سوچنا بھی شروع کر دیا ہے، بہت خوب، مبارک ہو، پھر تو سٹارز بالغ ہو گئے ہیں، لیکن یہ سن لو کہ سوچنے والے کی چمک مدھم پڑ جاتی ہے۔ تم نے اکثر فلاسفروں کو دیکھا ہوگا، چہرے پر چمک نام کی نہیں ہوتی، کھجور کی گٹھلی کی طرح گال پچک کر رہ جاتے ہیں، بال خشک اور بوڑھے ہوئے۔ یہ سب کچھ سوچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوچنے سے سٹارز کی چمک ہی ختم ہو جائے اور گم کردہ راہ مسافر راستہ ہی نہ معلوم کر سکیں۔ عمران کی زبان کینچی کی طرح رواں ہو گئی، فی الحال تو ہم خود گم کردہ راہ مسافر بنے ہوئے ہیں، سارے راستے ہی گم ہو چکے ہیں۔ صدیقی نے جواب دیا، او پھر تمہیں ٹوئنکل سٹارز کی مدد حاصل کرنا چاہیے۔ ٹوئنکل سٹار ایسے ہی موقعوں پر کام آتا ہے کیونکہ وہ کبھی کبھی چمکتا ہے، اس لیے اس کی انرجی محفوظ رہتی ہے۔ عمران نے جواب دیا، تو پھر تشریف لے آئیے اور اپنی چمک سے ہمیں راستہ دکھائیے۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، کہاں کا راستہ؟ جیل کا، ہسپتال کا، قبرستان کا یا پھر شادی کا؟ ان سارے راستوں کی ویسے منزل ایک ہی ہوتی ہے، عمران نے جواب دیا، جعلی ادویات کی فیکٹریاں ٹریس کرنے اور پکڑنے کا۔ صدیقی نے جواب دیا، تو تم ابھی تک اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہو، جبکہ اپنے سپر فیاض نے سارا کیس ہی مکمل کر دیا ہے۔ آج کے اخبارات تم نے شاید نہیں دیکھی، سپر فیاض کی تصویروں اور تعریفوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور تو اور صدر مملکت نے سرکاری طور پر بیان دیتے ہوئے انٹیلیجنس کے اس کارنامے کو سراہا ہے۔ عمران نے کہا، وہ تو ہم نے پڑھ لیے ہیں عمران صاحب، لیکن یہ مال تو پکڑا گیا، فروخت کرنے والے پکڑے گئے، اور وہ بھی صرف دارالحکومت اور گرد و نواح کے علاقوں میں۔ جب تک وہ جعلی ادویات بنانے والی فیکٹریاں نہ پکڑی جائیں، ان کو چلانے والے اصل سرگنے نہ پکڑے جائیں، تب تک یہ کھیل نہ مکمل ہوگا اور نہ یہ کیس مکمل ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ 2-4 مہینے دبکے رہیں گے اور پھر نئے سرے سے یہ بھیانک دھندا شروع کر دیں گے۔ صدیقی نے پرجوش لہجے میں کہا، جب کوئی بچے گا ہی نہیں تو فیکٹریاں اپنے مال کا کیا کریں گی، خود ہی بند ہو جائیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ اب کوئی دکاندار یہ جعلی ادویات فروخت نہیں کرے گا۔ اب ویسے بھی ان خبروں کے بعد رائے عامہ بیدار ہو جانی ہے اور سرکاری محکموں کی کارکردگی تیز ہو جانی ہے۔ عمران نے کہا، یہی تو المیہ ہے عمران صاحب، سب کچھ ہوگا لیکن کچھ وقت کے لیے۔ اگر سرکاری ایجنسیاں اور لوگ بیدار ہوتے اور جہاں ان برائیوں کا سختی سے اور مسلسل سدباب کیا جاتا، تو یہ نوبت کیوں آتی کہ پورے ملک میں لاکھوں افراد ان نقلی اور جعلی ادویات کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ کر دم توڑ دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد یہ سدباب بند اور پھر دھندا شروع۔ صدیقی نے کہا، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا، وہی جو میں نے کہا ہے کہ ان کا مکمل طور پر خاتمہ، لیکن ہمارے سامنے سارے راستے بند ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں۔ صدیقی نے کہا، اگر میں کوئی راستہ کھول دوں تو مزدوری کتنی ملے گی؟ عمران کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تو صدیقی بے اختیار چونک پڑا۔ مزدوری کیا مطلب، آپ مزدور ہیں؟ صدیقی نے کہا، یہاں ہر شخص مزدور ہے، اور بقول ایک شاعر ہے، بہت تلخ بندہ ہے مزدور کی اوقات۔ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے جو آپ کہیں، بہرحال ہم نے اس بھیانک اور مکروہ قومی جرم کی بنیادیں تک ختم کر دینی ہے۔ صدیقی نے کہا، اوکے پھر میرا انتظار کرو، لیکن کار جہاں دراز بھی ہو سکتا ہے، اس لیے انتظار کرتے کرتے گھبرا نہ جانا۔ عمران کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور صدیقی نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران صاحب نے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیا ہے، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں اسی لیے تو انہوں نے یہاں ہیڈ کوارٹر فون کیا ہے، باقی باتیں تو ظاہر ہیں، ان کی اب فطرت ثانیہ بن چکی ہیں۔ صدیقی نے جواب دیا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو نعمانی اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو نعمانی اس کے پیچھے تھا، جبکہ کمرے میں موجود صدیقی اور چوہان دونوں اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا بجھے ہوئے ستارہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب بھڑکتے ہوئے سٹار صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی بھڑک میں مزید اضافہ کرے، آمین ثم آمین۔ صدیقی نے بھی ویسے ہی جواب دیا اور کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا، یعنی بھڑک کر راکھ ہو جائے، ٹھیک ہے یہ دعا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، جیسی دعا آپ نے ہمارے لیے مانگی ویسی میں نے مانگ لی۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور وہ سب بے اختیار ہنس پڑے، لیکن میں نے تو جواری رحمت میں جگہ کی دعا کی تھی۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے منہ بنا کر کہا، چلیے ہم آپ کے لیے گندم رحمت میں جگہ دینے کی دعا کر لیتے ہیں۔ صدیقی نے جوار کی جگہ گندم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا تو کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ عمران بھی اس بار صدیقی کے خوبصورت اور معنی خیز جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ ان جعلی ادویات کے سلسلے میں کسی راستے کی بات کر رہے تھے، چوہان نے کہا، وہ شاید موضوع بدلنا چاہتا تھا۔ ہاں اصل بات یہ ہے کہ واقعی تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں نے تمہارے ہیڈ کوارٹر اس لیے فون کیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ شاید تم نے کوئی کلیو تلاش کر لیا ہے۔
اب اصل بات ان کی فیکٹریوں کو ٹریس کرنا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہی تو ہمیں پریشانی ہے، فیکٹریاں جب تک ختم نہ ہوں گی یہ مکروہ اور بھیانک دھندا ختم نہ ہو سکتا، صدیقی نے کہا۔ لیکن فیکٹریاں دوبارہ نہیں بن سکتی، چوہان نے کہا۔ بن سکتی ہیں لیکن یہ دھندا اس قسم کا ہے کہ اس کو چلانے میں کافی وقت لگتا ہے۔ یہ عام شراب اور منشیات کا دھندا نہیں، اس کا مکمل سیٹ اپ تیار کرنا پڑتا ہے۔ ایک بار یہ مکمل سیٹ اپ تیار ہو گیا تو پھر اس کو دوبارہ تیار کرنے میں کافی طویل عرصہ لگ جائے گا، اور اتنے طویل عرصے کے دوران تو لوگ جعلی ادویات سے بچے رہیں گے، صدیقی نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اس نے خود ہی لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تھا۔ یس ارباب بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ارباب کی آواز سنائی دی۔ حقیر فقیر پرتقصیر بندہ نادان ہیچ مدان علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بازبان خود بلکہ بددہان خود ارباب وفا سے عرض گزار ہوں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ فریادی کی فریاد نہ صرف سنی جائے بلکہ انصاف بھی کیا جائے گا۔ دوسری طرف سے ارباب نے گونجدار لہجے میں کہا، مجھے اپنی بہن لیلا کے بارے میں فریاد کرنی ہے عادل بادشاہ۔ میری بہن آج کل سلمنگ سینٹروں کے چکر کاٹتی پھر رہی ہے، اور پھر جیسے جیسے سلمنگ سینٹروں میں جاتی ہے ویسے ہی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچاری خود صحرا بن جائے۔ عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے ارباب خان نے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لیلا اور سلمنگ سینٹر میں یہ کیسے ممکن ہے عمران صاحب؟ البتہ آپ اگر بیوٹی پارلر کہتے تو میں سمجھتا کہ آپ نے آئس کریم پارلر کو بیوٹی پارلر بنا دیا ہے، دوسری طرف سے ارباب خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ سلمنگ سینٹر صرف وہی ہوتے ہیں جس کے باہر باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہو، شیشوں والے دروازے ہوں اور اندر ورزش کرنے والی مشینیں اور ورزش کرانے والی خوبصورت لڑکیاں موجود ہوں؟ نہیں بھائی، یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، یہ تو انتہائی جدید ترین دور ہے۔ اب کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ ورزشیں کرتا پھرے؟ اب تو بازار میں ایسی ادویات ملتی ہیں کہ ادھر دوا اندر ادھر وزن باہر، اور 500 پاؤنڈ کی خاتون 5 پاؤنڈ کی ہو جاتی ہے، البتہ اس کے شوہر کے بینک اکاؤنٹ سے لاکھوں پاؤنڈ کے کرنسی نوٹ غائب ہو جاتے ہیں۔ اور لیلا کو بھی میں نے آج ہی ایک میڈیکل سٹور سے ایسی ہی دوا خرید کر باہر آتے ہوئے دیکھا ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ لیکن عمران صاحب، اس نے یہ دوا خود نہیں کھانی، بلکہ جب سے اس نے خبرات میں جعلی ادویات کے سلسلے میں خبریں پڑھی ہیں، اس کا خیال ہے کہ خواتین کے لیے تیار ہونے والی ادویات، کریمیں اور کاسمیٹکس کا سامان بھی جعلی تیار ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے خلاف بھی اسی طرح کام کرے گی جس طرح انٹیلیجنس نے جعلی ادویات کے خلاف کام کیا ہے۔ ارباب نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اور تم نے اسے اس کی اجازت دے دی؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اول تو وہ مجھ سے اجازت لینے کی قائل ہی نہیں عمران صاحب، بلکہ مجھے اس سے اجازت لینی پڑتی ہے اجازت دینے کے لیے، دوسرا اس میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ ارباب نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران اس کی خوبصورت بات پر ہنس پڑا۔ حرج تو بہرحال ہے کہ اس طرح بھاگ دوڑ بہت کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد لیلا کا روبو دبدبا ختم ہو جائے گا اور وہ اسنیک سلائی بن جائے گی، ایسی سینک سلائی کہ جس کو آگ پر سینکتے ہوئے بھی خوف آئے گا کہ کہیں غائب ہی نہ ہو جائے۔ عمران نے جواب دیا تو ارباب بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ بے فکر رہیں، وہ ساتھ ساتھ آئس کریم اس رفتار سے کھاتی رہے گی کہ اس کی ماشاءاللہ صحت پر کوئی نظر بد نہ پڑ سکے گی، ارباب نے جواب دیا، اور عمران کے ساتھ ساتھ صدیقی اور اس کے ساتھی بھی اس کے خوبصورت فکرے پر بے اختیار ہنس پڑے۔ چلو لیلا تو یہ سب کچھ کر ہی رہی ہے، مگر تم کیا کر رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ میں اپنے حق میں صرف دعائے خیر ہی کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں؟ ارباب نے جواب دیا، اور عمران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تمہاری یہ ایجنسی کیا کسی کام کی نہیں سوائے دولت کمانے کے؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب عمران صاحب؟ آپ کھل کر بات کریں، مجھے یا میری ایجنسی کا منصوبہ صرف دولت کمانا ہی نہیں؟ میں نے تو پہلے بھی کئی بار آپ سے کہا کہ آپ مجھے کام دیا کریں بغیر کسی لالچ اور معاوضے کے، لیکن آپ تو لفٹ ہی نہیں کراتے، ارباب نے کہا۔ چلو اب لفٹ پر چڑھ جاؤ۔ جعلی ادویات کے بارے میں تم نے اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا، یہ ساری کارروائی 4 سٹارز کی تھی، جس کا ٹوئنکل سٹار بھی میں ہوں، البتہ صحرا سپر فیاض کے سر باندھا گیا، کیونکہ صحرا باندھنے کے بعد اسے کچھ لحاظ آتا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں سے کچھ کرنسی نوٹ باہر آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف فروخت کرنے والے یا سپلائی کرنے والے پکڑے گئے ہیں۔ فیکٹریاں جہاں پہ جعلی ادویات تیار ہوتی ہیں اور جو لوگ اصل سرگنے ہیں وہ مکمل طور پر کیموفلاج ہو چکے ہیں۔ اس لیے اگر تم اس سلسلے میں کوئی مدد کر سکو تو میں 4 سٹارز کی چیف سے تمہاری بات کروں کہ وہ مجھے چاہے کچھ نہ دے لیکن تمہیں کم از کم ایک عدد لولی پاپ بھیج دے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ارباب بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ ارباب نے پوچھا۔ ایک پبلک بوتھ سے، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، اگر آپ بتانا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی آپ مجھے 1 گھنٹے بعد فون کر لیں، میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کلیو تلاش کر لوں گا۔
میرے ذہن میں ایک آئیڈیا موجود ہے، ارباب نے کہا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ پھر 1 گھنٹہ انہوں نے گپ شپ میں گزار دیا اور 1 گھنٹے بعد عمران نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ارباب بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ارباب کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن۔ عمران نے اپنی عادت کے مطابق مکمل تعارف کراتے ہوئے کہا، عمران صاحب آئی ایم سوری، ایک آدمی میرے ذہن میں تھا لیکن اسے 2 روز پہلے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کا نام ارباز خان تھا، دارالحکومت میں ہی رہتا تھا۔ اس کی بیرون ملک میں بے حد وسیع جائیدادیں ہیں، زرعی ادویات کا بہت بڑا امپورٹر ہے۔ ایک بار اس سے ملاقات کے دوران ویسے ہی زرعی جعلی ادویات کے سلسلے میں بات ہوئی تو ارباز خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جو انتہائی 3rd کلاس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سیزن کا کام ہے۔ اس سے انہیں کیا مل سکتا ہے؟ اصل کمائی تو ان جعلی ادویات سے ہوتی ہے جو سارا سال کام آتی ہیں، اور جیسے جیسے ملک کی آبادی بڑھتی جاتی ہے اس کام کرنے والوں کا منافع بھی بڑھتا جاتا ہے۔ میں نے اس سے ویسے ہی پوچھ لیا تھا کہ کیا اس کی نظروں میں ایسا کام کرنے والا کوئی آدمی ہے، تو اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ جہاں ایک نہیں کئی ہیں، لیکن وہ اس قسم کے معاملات میں الجھنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں آپ کی بات سن کر ارباز خان کا خیال آیا کہ میں اس سے بات کروں اور اگر وہ نہ بتائے تو پھر آپ سے کہوں کہ آپ اس سے مل کر معلومات کریں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ واقعی اعلیٰ سطح پر ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا، لیکن جب میں نے اس کی کمپنی کے جنرل مینیجر کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ ارباز خان کو 2 روز پہلے اس کی رہائش گاہ پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے اور آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ کون انہیں ہلاک کر گیا ہے۔ اس لیے اب یہ کلیو تو بہرحال ختم ہو گیا، البتہ میں کوشش کرتا رہوں گا اور پھر جیسے ہی کوئی کلیو سامنے آیا میں آپ کو فوراً بتا دوں گا، ارباب نے کہا۔ ارباز خان، اس کی کمپنی کا کیا نام تھا؟ عمران نے پوچھا۔ انٹرنیشنل پیسٹی سائیڈ امپورٹرز کارپوریشن، اس کا ہیڈ آفس ارباز پلازا آفس روڈ پر ہے، یہ کنگ آف پیسٹی سائیڈ کہلاتا ہے، ارباب نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال کوشش کرتے رہنا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے، کوئی نہ کوئی کلیو تلاش کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اب مشن کو نامکمل تو نہیں چھوڑا جا سکتا، عمران نے کہا۔ لیکن مسئلہ تو کلیو کا ہے، صدیقی نے کہا، تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ شانگ سٹی کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، مینیجر سے بات کراؤ، میں سینٹرل انٹیلیجنس سے بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مینیجر عبدالصمد بول رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، اومیگا ٹریڈرز جو کہ ادویات کی سپلائی کا کام کرتا ہے کا چیف سپروائزر احمد ملک تمہارے کلب کا ممبر ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، وہ اکثر کلب میں آتے رہتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھے احمد ملک کے بارے میں خفیہ انکوائری کرنی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس سلسلے میں مکمل تعاون کریں گے، ورنہ دوسری صورت میں آپ کا ہیڈ کوارٹر طلب بھی کیا جا سکتا ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، جناب میں مکمل تعاون کروں گا، ہمارا کلب ہر لحاظ سے صاف ہے اور ہم نے ہمیشہ حکومت سے تعاون کیا ہے جناب، عبدالصمد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ احمد ملک کی سب سے زیادہ دوستی یہاں شانگ میں کس سے تھی؟ کوئی ایسا آدمی یا عورت جو اس کے خفیہ رازوں سے بھی واقف ہو؟ عمران نے کہا، جناب مجھے ذاتی طور پر تو معلوم نہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ احمد ملک صاحب کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا یہاں کے ایک ادویات کے بڑے ڈسٹریبیوٹر رزاق سے رہتا ہے۔ وہ اور رزاق دونوں اکٹھے ہی کلب آتے تھے اور اکثر اکٹھے ہی رہتے تھے، مینیجر نے جواب دیا۔ یہ رزاق کہاں مل سکے گا؟ عمران نے پوچھا۔ جناب رزاق میڈیسن ایجنسی اس کا ادارہ ہے اور شانگ کی میڈیسن مارکیٹ میں سب سے بڑا ادارہ ہے جناب، وہ اس ادارے کا سربراہ ہے، عبدالصمد نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ اس کا فون نمبر؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے تو معلوم نہیں جناب، اگر آپ کہیں تو میں انکوائری سے معلوم کر کے بتا سکتا ہوں، عبدالصمد نے کہا۔ شانگ کا انکوائری نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا تو عبدالصمد نے بتا دیا۔ اوکے، میں خود ہی ان سے بات کر لوں گا، لیکن اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اٹ از ٹاپ سیکرٹ، عمران نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں جناب، آپ بے فکر رہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور رکھ دیا۔ چلو اٹھو، اس رزاق سے بات کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ فیکٹریوں کے بارے میں یہ شخص جانتا ہوگا یا اس سے کوئی کلیو مل جائے گا، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو شانگ سٹی کلب کا کیسے علم ہو گیا؟ صدیقی نے کہا۔ احمد ملک کی جیب سے ایک کیش میمو نکلا تھا جو شانگ سٹی کلب کا مالک تھا۔ احمد ملک نے خودکشی کر لی، اس لیے ان ڈرائیورز کا بھی علم نہیں ہو سکا جو مال لے آئے تھے، اور یقیناً فیکٹریوں سے ان گوداموں میں مال بھی اس کی نگرانی میں سپلائی ہوتا تھا، عمران نے کہا، اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دارالحکومت کی سب سے جدید ذیشان کالونی کی ایک بہت بڑی اور عظیم الشان کوٹھی میں جدید ترین ماڈل کی سفید کار پورش میں داخل ہوئی تو پورش میں موجود باوردی دربان یکلہت اٹینشن سے ہو گئے۔ باوردی ڈرائیور نے نیچے اتر کر کار کا عقبی دروازہ کھولا تو ایک ادھیڑ عمر آدمی کار سے باہر آیا، اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، چہرے مہرے سے وہ انتہائی معزز اور امیر آدمی لگ رہا تھا۔
یہ نواب افتخار احمد تھے، پاکی شاہ کے انتہائی معزز آدمی جن کے تعلقات براہ راست صدر مملکت سے تھے۔ یہ بہت بڑے جاگیردار تھے، بے شمار رفاہی اداروں کے چیئرمین اور سرپرست بھی تھے۔ پورے دارالحکومت میں لوگ انہیں موجودہ دور کا حاتم طائی کہتے تھے۔ بے شمار رفاہی ادارے، ہسپتال اور یتیم خانے ان کی سرپرستی میں چل رہے تھے اور سب کو دل کھول کر اور مستقل امداد دیا کرتے تھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔